آج جس موضوع اور جس عنوان کو میں نے گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 ہے، 58 اور 59۔ اور اسی طرح کا ایک عنوان اور اس کا موضوع ان آیات جیسا ہی 25ویں پارے کی سورہ زخرف میں بھی موجود ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کفار مکہ کے ہاں فرشتوں کے حوالے سے کچھ باطل نظریات تھے۔ جیسے عیسائی اس میں عقیدہ تثلیث رکھنے والے، ان کے ہاں فرشتے معاذ اللہ کی بیٹیاں قرار دی جاتی ہیں، اور اسی طرح جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور سیدہ مریم کو معاذ اللہ کی بیوی قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹرینٹی کا جو تصور رکھنے والے، عقیدہ تثلیث کو ماننے والے جو کرسچنز ہیں، ان کے ہاں فرشتوں کے حوالے سے یہ تصور ہے کہ وہ اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں ہیں۔ اور یہی طرح کا ایک تصور، ایک نظریہ کفار مکہ کے درمیان بھی پایا جاتا تھا کہ وہ ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے تو فرشتوں کا بیٹیاں ہونا تصور کرتے ہیں، لیکن انہی کفار کے گھر اگر ان کے اپنے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے یہاں اس کیفیت کو ایڈریس کیا۔ یہ تو ایک عام دستور اور عام رواج ہے کہ آپ اگر کسی کو عزت اور احترام دیتے ہیں تو آپ اس جانب اور اس فرد کی جانب کوئی ایسی شے منسوب نہیں کریں گے جو آپ کو پسند نہ ہو۔ مثال یوں لے لیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مہمان آئے اور کوئی ایسی ڈش ہے کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ اپنے مہمان کے لیے بھی وہ ڈش پسند نہیں کریں گے۔ تو یہاں اسی بات کی جانب ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے گھر میں بیٹی آ جائے تو ان کی کیفیت کچھ اور ہے، اور اسی بیٹی کو جو عیب کا تصور کرتے ہیں اس کی نسبت اپنے رب کی جانب تو کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو سب سے زیادہ ماننے والے ہیں۔ تو یہ جو ایک لاجک ہے، اسے قرآن نے ان دو مقامات پر ذکر کیا۔ اس کے حوالے سے چند باتیں میں آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 57 میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سبحانہ، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے بیٹیوں کا تصور قائم کرتے ہیں، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، یعنی اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو ایڈریس کرتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں سبحانہ، جبکہ اللہ رب العزت اس سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، عقیدہ توحید کا سب سے بنیادی جو ماخذ ہے وہ یہی ہے کہ نہ صرف اللہ بے نیاز ہے اور ایک ہے، بلکہ وہ اولاد سے پاک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ اس واشگاف اور واضح عقیدے کے باوجود یجعلون للہ البنات، وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں سبحانہ، جبکہ وہ اس سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اپنے رب کے لیے تو بیٹیاں بناتے ہیں، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو ان کو پسند ہے، یعنی بیٹے۔ بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کی مٹھائیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں، بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کے اعلان بھی کیے جاتے ہیں۔
بیٹا پیدا ہو جائے تو خوشی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی۔ قرآن کے ان الفاظ پر ذرا غور کیجئے، کوئی اسے بشارت سمجھے یا نہ سمجھے، رب اسے بشارت و خوشخبری کہہ رہا ہے، اور ایڈریس کن کو کیا جا رہا ہے؟ کہ جو بیٹی کو عیب تصور کرتے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جسے تم عیب تصور کرتے ہو جب تمہیں اس کی خبر دی جاتی ہے، اس کی اطلاع دی جاتی ہے، نہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ، تو ان کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر غم ٹوٹ پڑتا ہے۔ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، پورا دن ان کے چہرے پر نحوست ٹپکتی رہتی ہے، پورا دن وہ اپنے اوپر غم طاری رکھتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم زدہ رہتا ہے۔ کرتا کیا ہے کہ جب اسے یہ بشارت ملتی ہے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے اپنا منہ چھپائے پھرتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جو اسے خوشخبری یہ دی گئی ہے، اس خوشخبری کو وہ عیب تصور کرتے ہوئے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ام يدسه فی التراب، اب وہ منہ چھپا کر کچھ فیصلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس بیٹی نے تو آ کر مجھے کسی کا منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اب میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا، اپنی قوم کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ تو وہ سوچتا ہے، کیا سوچتا ہے؟ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کہ وہ ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو اپنے ساتھ رکھ لے، ساری زندگی کی ذلت جو ہے وہ اپنے گلے لگا لے، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَاب، یا پھر اس بیٹی کو اٹھا کر مٹی تلے دبا دے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس دنیا میں جینے کے دو ہی انداز رہ گئے، چونکہ یہ کتنا بڑا عیب میری ذات کے ساتھ لگ رہا ہے، اور کتنی بڑی ذلت اور تذلیل میرے گھر میں داخل ہو رہی ہے کہ لوگ مجھے بیٹی کا باپ کہیں گے۔ اب میرے پاس دو ہی رستے ہیں، یا تو بے حس اور غیرت سے عاری بن کر اس ذلت کو اپنے سینے سے لگا لوں اور اسی ذلت میں ساری زندگی گزار دوں، یا پھر اپنے معاشرے میں سر بلند کرنے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ ان کے مقابل کھڑے ہونے کے لیے اس بیٹی کو جسے وہ عیب تصور کر رہا ہے اسے مٹی میں دفن کر دے، دھنسا دے۔ اب اس نے فیصلہ کیا کیا؟ الا ساء ما یحکمون، سنو وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو بچی کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اسے تذلیل کا سامان تصور کرتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی اچھا فیصلہ نہیں کیا، اور جنہوں نے اس ذلت کو اپنے سر سے اتارنے کے لیے اسے مٹی تلے دفن کر دیا، فیصلہ انہوں نے بھی کوئی اچھا نہیں کیا۔ یہاں اس مقام پر اللہ رب العزت نے اس پوری کیفیت کو ذکر فرمایا ہے کہ جو معاشرہ عرب میں موجود تھی، جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ حضور جب تشریف لائے تو زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ محض زبانی کلامی کلمات نہیں ہیں، یہ کسی کے زور واعظ اور زور خطابت پر نکلے ہوئے جملے نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن کیٹیگوریکل اس واقعے کو ذکر کر رہا ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے ذلت کا سامان تصور کرتے تھے، انہیں اپنے لیے نحوست ڈکلیئر کرتے تھے، اسے اپنے گھر میں رکھنا اپنے لیے بے عزتی تصور کرتے تھے۔ ام یدسہ فی التراب، یا تو وہ انہیں اپنے ساتھ لگا کر رکھتے اور لوگوں سے ذلیل بھی ہوتے رہتے، یا پھر وہ انہیں زندہ درگور کر دیتے۔ الا ساء ما یحکمون، سنو
وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمائیں للذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لائے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لائے، مثل السوء، یہ انہی کی بری صفات ہے۔ عورت ذات کے ساتھ، بیٹی ذات کے ساتھ جو لوگ یہ رویہ رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے نہیں۔ یہاں مفسرین نے یہ ترجمہ بھی کیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ آخرت کو نہ ماننے سے مراد کیا ہے؟ نہ ماننے سے آخرت کو مراد یہ بھی ہے کہ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اٹھنا ہے، لیکن اس دن کا انہیں خوف نہیں۔ یہ عمل وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر نہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی جو صفات ہیں وہ ساری صفات بلند ہیں۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ ساری بلند ہیں۔ یہ جو پیچھے ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے کسی شے کی نسبت میرے رب کی جانب نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی بری صفات ہیں، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، قیامت کے دن کے اللہ کی جواب دہی سے نہیں ڈرتے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اس وجہ سے یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ ان لوگوں کی صفت ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ ان لوگوں کی صفت، چونکہ پیچھے اگر مضمون دیکھیں تو ان کا عقیدہ تو فرشتوں کے حوالے سے باطل ہے نا، تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ملائکہ کو صحیح اس کے حق کے مطابق ان پر ایمان نہیں لاتے۔ لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر اسی بات کو ہم یہاں سے مستعار لیں اور اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر کیوں یہاں لا یؤمنون بالآخرہ کیوں کہا ہے، اس عنوان کو لے کر ہم سورہ کفرت میں اما پارے میں چلتے ہیں۔ وہاں اللہ رب العزت نے اس جرم کرنے والوں کا تذکرہ وہاں فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا کہ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، پیچھے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر کھل جائیں گے، بادل جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جس دن ہر طرف وحشت ہی وحشت پھیلی ہوئی ہوگی۔ اس دن کیا ہوگا؟ موعودہ سے پوچھا جائے گا، سئلت، اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ سے سوال کیا جا رہا ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ موعودہ اس بیٹی کو کہتے ہیں جسے بغیر کسی جرم کے مار دیا گیا، اس سے پوچھا جائے گا۔ کس سے؟ بیٹی سے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس موعودہ سے سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آج تو مجھے بتا تیرا جرم کیا تھا کہ تجھے قتل کیا گیا۔ یہاں مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا ناپسندیدہ ہے، ہر جرم کرنے والے سے پوچھے گا تو نے یہ جرم کیا، وہ انکار کرے گا تو اس کے اعضاء اس کی دلیل دیں گے۔ کہا جائے گا تو نے اپنے ہاتھ سے چوری کی، وہ منع کرے گا کہ میں نے چوری نہیں کی، ہاتھ کہے گا باری تعالیٰ کی۔ کسی سے کہا جائے گا کہ تو اپنے پاؤں پر چل کر فلاں جگہ پر گناہ کرنے کے لیے گیا، وہ کہے گا میں نہیں گیا، تو اس کے پاؤں اس کے گواہی دیں گے کہ جناب یہ میرے پر چل کر اس گناہ کے لیے گیا ہے۔ جس نے جرم کیا اسی سے پوچھا جائے گا، لیکن یہ جرم ایسا ہے جس نے کیا اس سے نہیں پوچھا جا رہا، جس پر یہ جرم ہوا اس سے پوچھا جا رہا ہے۔ یہاں مفسرین نے فرمایا کہ اس دن اس معصوم بچی سے کہ جسے بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے زندہ درگور کیا گیا، اسے مار دیا گیا، اس دن اس سے پوچھا جائے گا بتا تیرا جرم کیا تھا،
وہ جرم بتائے گی کہ مجھے اس وجہ سے مارا گیا کہ میں اس دھرتی پر آئی تو انہوں نے مجھے ذلت کا سامان بنایا. بتا جس نے تجھے ذلت کا سامان سمجھ کر تجھے بے گناہ قتل کیا ہے، بتا اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے کیا سزا دی جائے. اللہ رب العزت اسی بچی سے فیصلہ کروائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور بھی بڑے بڑے گناہ گار اور پاپی لوگ وہاں کھڑے ہوں گے، لیکن یہ انداز کسی اور جرم کے لیے نہیں. ایک مفسرین نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت اس بیٹی کی شان بیان کرنا چاہتا ہے. تو نے اسے ذلیل سمجھا، آج سارے حشر کے سامنے میں تجھے ذلیل کر کے رکھتا ہوں. اور جس کے لیے اللہ رب العزت ذلت کا انتخاب کر لے پھر اسے عزت کہیں نہیں مل سکتی. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور دوسری وجہ بیان فرمائی، دوسری وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کو وہ بندہ ناپسند اتنا ہو جاتا ہے کہ رب اس سے کلام ہی نہیں فرمائے، رب اس سے خطاب ہی نہیں کرے گا، اس سے دریافت ہی نہیں کرے گا. تو اس قابل ہی نہیں کہ میں تجھ سے سوال کروں. گناہ گار تو اور بھی ہیں لیکن ان کے گناہ ایسے ہیں، میں انہی سے پوچھ لوں گا کہ تم نے یہ کیا ہے یا نہیں. تو اس قابل ہی نہیں کہ تجھ سے پوچھا جائے کہ تو نے یہ کیا نہیں، میں اس سے پوچھوں گا جس پر تو نے یہ عذاب ڈالا. اب وہ مجھے بتائے گی، جیسا وہ کہے گی ویسا عذاب تجھ پر ڈالنا جائے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب اور انداز جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ اس زمانہ جاہلیت کی بات ہو رہی ہے کہ جو زمانہ کہلاتا ہی جاہلیت کا ہے، جہاں پر علم، شعور، آگہی، دانائی، فہم، فراست نام کی کوئی چیز پائی ہی نہیں جاتی، جہاں انسان کے تصور اور انسانیت کے فلسفے سے لوگ بالکل نابلد ہیں. یہ اس دور کی بات کی جا رہی ہے. لیکن ظاہری سی بات ہے کہ ہر چیز کی باقیات باقی رہ جاتی، اور ایسے تصورات آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں. ہمیں بھی ذرا غور اور فکر کرنا چاہیے کہ کیا بیٹے اور بیٹی دونوں کی ولادت پر ایک ہی جیسی خوشی ہے؟ اگر نہیں ہے، احدہم بالانثی ظل وجہہ. چہرے سیاہ ہو جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعتاً چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اس خوشی کے ملنے پر بندہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، میں نے اسے ایک غلام تحفے میں دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے وہ غلام اپنی بیٹی کو بھی دیا ہے؟ اس کا نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں دیا. تو فرمایا پھر بیٹے سے بھی واپس لے لو. میں رسول عربی تمہیں بتانے آیا ہوں کہ بیٹا اور بیٹی نعمت اور اولاد کی صورت میں دونوں برابر. صرف برابری نہیں دی بلکہ بیٹے کی شان سے بیٹی کی شان کو بلند رکھا. اور یہ بات اثر من الشمس اور واضح ہے. اگر بیٹی کا باپ ہونا عیب ہوتا تو کائنات کے تاجدار کو 4 شہزادیاں نہ دی جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ کوئی عیب لاحق نہیں. بیٹے تو دیے لیکن لے لیے، لیکن شہزادی بھی ایسی دی کہ جو جنتی عورتوں کی سردار قرار دی جا رہی. اپنی اولاد کو لوگ اپنے سینے سے نہیں لگاتے تھے، اپنی اولاد کو لوگ پیار اور محبت سے بوسہ نہیں دیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں اولاد میں بیٹے کو نہیں بلکہ بیٹی کو سینے سے بھی لگایا ہے، ماتھا بھی چوما ہے اور جگر کا ٹکڑا بھی قرار دیا. اس لیے شارحین کہتے ہیں کہ میرے رسول کے اس دور میں کہ جب بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بدعۃ منی کہنا صرف محبت کا اظہار نہیں تھا بلکہ اعلان جہاد بھی تھا. اس دور میں یہ کلمات کہنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور رسول کائنات نے وہ کلمات کہہ کر دنیا والوں کو بتایا ہے بیٹی کی شان، بیٹی کی عزت اور بیٹی کی حرمت کا عالم کیا ہوا کرتا. 2 وجوہات قرآن نے ذکر کی ہیں جن کی بنیاد پر بیٹی کو زندہ درگور کیا گیا. ایک وجہ تو یہی کہ اسے ذلت کا سامان تصور کیا جاتا، اور دوسرا اسی کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے کہ اولاد کی کثرت کے خوف کی وجہ سے کہ ان کا رزق کیسے پورا ہوگا بیٹی کو مار دیا جاتا تھا. تو یہاں پھر مفسرین نے سوال اٹھایا، اگر رزق کی وجہ سے ہی مارنا ہے تو بیٹے کو کیوں نہیں مارتے؟
رزق اور غذا کے خوف سے ہی اگر مارنا ہے تو پھر اگر اولاد میں نسبتاً دیکھا جائے تو دونوں برابر اگر تصور کرتے ہو تو پھر بیٹی کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تفریق کی گئی، پھر بھی تفریق کی گئی، جسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صورت میں بھی پسند نہیں فرمایا. اور اللہ رب العزت کے لیے یہ کتنا معاملہ سخت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کا اسلوب آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ جو اسالیب قرآن ہیں یہ خود ایک طرح کے عنوانات اور مضامین ہوا کرتے ہیں. رب یہ انداز کیوں اختیار کرتا ہے یہ خود ایک واضح پیغام ہوا کرتا ہے. اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ رب العزت کو یہ عمل کتنا قبیح اور کتنا ناپسندیدہ ہے. یہاں میں ضمناً ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. یہاں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، تمہارے رب کے لیے اعلیٰ مثالیں ہی ہیں، اعلیٰ صفات ہی ہیں. مثل الاعلیٰ ہی ہیں، مثل الاسفل رب کے لیے نہیں ہے. اللہ کی صفات میں تمہیں کوئی اسفل صفت نظر نہیں آئے گی، ساری اعلیٰ ہی. جہاں کوئی اسفل صفت آنے لگے گی اس جانب ہم محال کی نسبت کر دیتے ہیں. اس صفت کا رب کی ذات سے منسوب ہونا محال ہے اور اللہ محال سے پاک ہے. اس کی مثال ہم یوں لے لیتے ہیں. جناب خضر اور جناب موسیٰ کی ملاقات ہوئی. جناب خضر نے 3 امور سر انجام دیے. ایک لڑکے کو قتل کیا، ایک کشتی کو توڑا، ایک کی دیوار درست کی. جب دیوار درست کرنے کی بات آئی تو اس کی نسبت اپنے رب کی طرف کی. جب دیوار کو درست کرنے کی بات آئی تو کہا میرے رب نے یہ مجھ سے کروایا. لیکن جب کشتی کا تختہ توڑنے کی بات آئی یا اس لڑکے کو قتل کرنے کی بات آئی تو اس کی نسبت اپنی جانب کی. فرمایا کہ اگر یہ مثل اور یہ صفت رب کے ساتھ جوڑی جائے تو وہ تو مثل الاعلیٰ ہے، مثل الاسفل نہیں ہے، ان سے ماورا ہے، پاک ہے. گناہ کو پیدا کرنے والا رب ضرور ہے لیکن اس کے کسب سے اللہ رب العزت پاک ہے. گناہ کا صدور رب سے محال ہے، کسی بھی گناہ کی نسبت رب کی جانب نہیں ہو سکتی. وہ اس کا خالق ضرور ہے، گناہ کا خالق ہے لیکن اس کا کاسب نہیں ہے، اس کے کرنے والا نہیں. اسی لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ کی نسبت محال ہے. کوئی اگر شخص یہ کہے کہ جناب اللہ جھوٹ بول تو سکتا ہے لیکن وہ بولتا نہیں تو یہ کلمہ کفر قرار دیا گیا. چونکہ اللہ رب العزت اس سے پاک بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے آپ کو معاذ اللہ مار سکتا ہے لیکن مارتا نہیں. رب ذوالجلال ہر ممکن شے پر قادر ہے، جو محالات ہیں رب ذوالجلال ان سے پاک ہے. تو یہاں بھی اسی جانب اشارہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. تم بیٹیاں کہتے ہو فرشتوں، اللہ رب العزت کے لیے یہ نسبت، اس نسبت سے وہ کئی درجے بلند اور پاک ہے. وہ لم یلد ولم یولد کی شان کے مرتبے پر فائز ہے. کوئی شخص یہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر بیٹی کا باپ ہونا عیب نہیں ہے تو ان بیٹیوں کی نسبت رب اپنی جانب قائم رکھتا کہ اس سے تو بیٹی کی اور شان بلند ہوتی. فرمایا محال ہے، ممکنات ہوتی تو اللہ اپنے ساتھ جوڑتا ہے نا. اللہ کی تو شان لم یلد ولم یولد ہے. اگر اس کی کوئی اولاد ہوتی تو پھر اس کا رد ہی نہ کیا جاتا. بیٹا کیا بیٹی، اللہ رب العزت اپنی اس نسبت کو قائم رکھتا. لیکن اس کا سوال ہی نہیں، چونکہ یہ محال ہے، اللہ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد ہی نہیں، بیٹی یا بیٹے کا تو تصور بعد میں آئے گا. پھر آپ ذرا یہاں دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بیٹی ذات کو شان اور رفعت عطا فرمائی تو اللہ رب العزت نے جنہیں بیٹے عطا کیے نا ان بیٹوں کے مقابلے میں بیٹی والوں کو زیادہ پروٹوکول عطا فرمایا. چند ایک احادیث آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. المعجم الصغیر کی یہ حدیث مبارکہ ہے. نبیت بن شریح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ عز و جل اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے. وہ آ کر کہتے ہیں اے گھر والو السلام علیکم، اور اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور وہ فرشتے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کمزور لڑکی، کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا
اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی مدد فرمائے گا، چونکہ مرد کے مقابلے میں عورت کو کمزور پیدا کیا گیا، اس اور کمزور عورت کی نگہداشت پر اللہ رب العزت قیامت کے دن طاقتوروں کو طاقت عطا فرما رہا ہے۔ ایک اور مقام پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب کی ماں، ام المؤمنین کے عظیم مرتبے اور درجے پر فائز، حضور نے جتنے نکاح فرمائے ان میں سے صرف ایک سیدہ عائشہ صدیقہ کنواری تھیں، باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا تو بیواؤں سے نکاح فرمائے یا مطلقات سے فرمائے۔ وہ ساری ہماری مائیں، اور ان میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری وہ ماں ہے کہ جسے صدیقہ کہا گیا، جن کے سچے ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کی 18 آیات نازل فرمائی۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، فرمایا میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کوئی اور چیز نہیں تھی، میں نے وہی ایک کھجور اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ان 2 ٹکڑوں کو اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیا، اور اس نے اس کھجور میں سے کچھ نہیں کھایا، اور اس کی دونوں بیٹیاں وہ کھاتی ہیں، کھانے کے بعد چلی گئیں۔ کہا مجھے حیرت ہوئی اس عورت کے ایثار پر کہ اس کا اپنا چہرہ بھوک اور افلاس اور تنگی کی وجہ سے لٹکا ہوا تھا، لیکن اس نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے اس میں سے اپنی بیٹیوں کو ہی دیا، پھر بھی خود بھوکی رہی۔ کہا جب حضور آئے تو میں نے یہ سارا ماجرا حضور کے سامنے ذکر فرمایا تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان بیٹیوں میں سے کسی کی پرورش کرنے میں مبتلا کیا گیا، یعنی جسے بیٹیاں عطا کی گئیں اور اس نے پھر اچھے انداز میں اس کی پرورش کی، فرمایا وہ بیٹیاں کل اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ اور حجاب بن جاتی۔ ایک اور حدیث مبارکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت کرنے والے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کو ملایا اور انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنے والا میرے ایسے ہی قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب۔ ایک اور حدیث مبارکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے، شرط لگائے صرف ادب نہیں بلکہ اچھا ادب سکھائے، اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اللہ تعالیٰ اس کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے، یعنی اس میں کوئی تفریق نہیں رکھتا کہ یہ بیٹی ہے تو اس کو کم دیا جائے، نہیں، فرمایا اس کو بھی ان نعمتوں سے سرفراز کرے۔ فرمایا کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کے جہنم اور اس کے باپ کے درمیان وہ بیٹی حائل ہو جائے گی، پردہ بن جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، ان کو کھلائے پلائے، اپنی کمائی سے انہیں اچھے کپڑے پہنائے، تو رب ذوالجلال کل جنت کو اس کے لیے واجب فرما دیتا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک صحابی کھڑے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو 3 بیٹیوں والے بڑے خوش نصیب ہیں، جنہیں اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں، تو پھر حضور نے فرمایا ان کے لیے بھی یہی حکم۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو 2 بیٹیوں والے تو بڑے عزت اور شان والے ہو گئے، جسے ایک بیٹی ملے۔ فرمایا حضور مسکرا دیے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک بیٹی کی بھی اچھی تربیت کر لے اللہ اس پر بھی جنت کو واجب فرما دیتا۔ بیٹے کے حوالے سے تو ایسی کوئی بشارت نہیں، یہ ساری خوشخبریاں اور ساری بشارتیں بیٹی کے لیے، اور اسی لیے بشر احدہم بالانثی کا رب کہتا ہے کہ میری طرف سے تو یہ خوشخبری ہی ہے، اگر تم میرے علم کے مطابق جاننا چاہتے ہو تو یہ بشارت ہی ہے، یہ تمہاری اپنی خام خیالی ہے کہ تم اسے کس تصور میں لو، لیکن تمہیں جو دیا جا رہا ہے وہ رب کی جانب سے نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ اب لینے والے پر منحصر ہے کہ وہ کس انداز میں اسے لیتا، اس بیٹی کو اپنے لیے جنت بناتا ہے یا اس بیٹی کو اپنے لیے جہنم بناتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی عرض ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، لیکن مجھے اسلام کی روحانیت نہیں محسوس ہوتی، اسلام کی مٹھاس سے میں محروم ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو تمہیں ہمیشہ یاد رہتا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا یا رسول اللہ بڑا سنگ دل تھا، ایک بیٹی کا باپ تھا، لوگ مجھے تانے دیتے تھے، میں تانے برداشت نہ کر سکا، بیٹی کو میں نے نئے کپڑے پہنائے، اسے بناؤ سنگھار کیا، وہ میری انگلی پکڑ کر کے گویا میرے بابا مجھے گھمانے لے کر جا رہے ہیں، کہا میں اسے انگلی پکڑ کر لے جا رہا ہوں، آگے ایک بڑا کنواں آیا، میں نے اس بیٹی کو اس میں دھکا دے دیا، اور وہ بیٹی اس کنویں سے مجھے آواز لگا کے کہتی ہے ابا جان آپ نے مجھے قتل کر دیا۔ کہا جب وہ کلمات میرے کانوں میں دستک دیتے ہیں مجھے اسلام کے اس مٹھاس سے محرومی محسوس ہوتی ہے۔ ان کو اپنے اس گناہ کا احساس ہو جانا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام سے پہلے جو کچھ کیا ہے اس کلمے نے اس سب کو مٹا دیا۔ اسلام سے پہلے جو کچھ کیا ہے اس کلمے کی دولت نے، اس کلمے کے نور نے اس سب کو مٹا دیا ہے۔ پریشان مت ہو، میں رسول کائنات تجھے بشارت دے رہا ہوں، تجھے خوشخبری دے رہا ہوں، تجھے اپنے اس جرم پر جو احساس ہے اللہ رب العزت نے اس سے تجھے پاک کر دیا ہے، اب آئندہ کبھی نہیں کرنا، اب تہیہ کر لے کہ یہ بیٹی تیرے لیے رحمت ہے، اللہ رب العزت تجھے اسلام کی میٹھاس ضرور عطا فرما دے۔ تو ہمیں ذرا غور اور فکر کرنا چاہیے۔ ابھی حالیہ جو واقعہ پیش آیا اسی کے ضمن میں نے یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کی، اگرچہ اصلاً تو وہ زمانہ جاہلیت موجود نہیں، ہم اپنے زوم میں جناب بہت ترقی یافتہ ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو باقیات آج بھی موجود ہیں۔ 7 دن کی وہ معصوم سی بچی کے سینے میں 7 گولیاں پیوست کرنے والا وہ سفاک باپ کس منہ سے کل اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ اس بیٹی سے جب پوچھا جائے گا بھی ای ذنب قتلت، بتا تو صحیح میری مخلوق تیرا جرم کیا تھا، وہ باپ کیا جواب دے گا؟ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اس عورت ذات کی عزت تکریم اور اس کے تقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بیٹیوں کو اللہ رب العزت ہمارے لیے باعث رحمت بناتے ہوئے ہم سب کے لیے جہنم سے آڑ حجاب کا ذریعہ فرمائے۔ اور دعا کرنی چاہیے اللہ اولاد دے، نیک صالح اولاد دے، بیٹا تو دے ہی لیکن بیٹی کی نعمت سے محروم نہ رکھے۔ اور جب بیٹی اللہ رب العزت دیتا ہے، باپ کو بیٹے تو دھتکار کے جا سکتے ہیں لیکن بیٹی اپنے گھر کی ہو کر بھی اسے صبح و شام اگر خیال آتا ہے تو اپنے ماں باپ کا ہی آتا ہے، کیونکہ ایسے نرم دل اللہ نے بیٹوں کو نہیں دی۔ جو نرم دلی اللہ رب العزت نے جو محبت کا مادہ ماں باپ کے لیے بیٹیوں کے دلوں میں رکھا ہے وہ کسی کے دلوں میں نہیں رکھا۔ اللہ تمام بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا